السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود پنجاب کے حکمراں کے ساتھ بھی مستقبل میں ایسا ہی سلوک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر سلطانی سفیر کی واپسی نے والی غزنی کے قہر کے سیلاب کا رخ بھاٹیہ کی طرف موڑ دیا۔ جب زبان بریدہ سفیر دربار میں داخل ہوا تو امرائے سلطنت کو ایسا محسوس ہوا کہ قصر شاہی میں خوفناک زلزلہ آ گیا ہے، جس کی شدت سے بام و در زمین بوس ہونے ہی والے ہیں۔ تیری زبان کو کیا ہوا علیم الدین اجمی؟ محمود نے شرر بار لہجے میں کہا اور اٹھ کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ علیم الدین اجمی تبریز کا رہنے والا ایک عالم و فاضل شخص تھا۔ اسے کئی زبانوں کے ساتھ سنسکرت پر بھی عبور حاصل تھا۔ اسی وجہ سے والی غزنی نے بھاٹیہ کی سفارت کی ذمہ داری اجمی کے سپرد کی تھی۔ علیم الدین کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے اپنی دستار کھولی اور اپنی کٹی ہوئی زبان سلطان کے قدموں میں رکھ دی۔ گوشت کا ٹکڑا جو سوکھ کر خشک ہو گیا تھا اور جسے دیکھ کر کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ علیم الدین اجمی کی زبان ہے، جس سے فصاحت اور بلاغت کے دریا بہتے تھے۔ تمام درباری ایک ناقابل برداشت ہیجان میں مبتلا تھے۔ پھر جب اجمی نے ایک کاغذ پر تمام واقعہ لکھ کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا اور بلند آواز نقیب نے اس عبارت کو سر دربار پڑھا تو حاضرین کے دماغ لو دینے لگے اور رگوں میں دوڑنے والا خون جل اٹھا۔ سلطان محمود کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ اجمی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بہت دردناک اور لرزہ خیز تھا، مگر امرائے سلطنت نے اپنے فرما روا کو ایسی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اہل دربار فی الوقت اجمی کے غم کو بھول کر والی غزنی کی متحیر آنکھوں اور دھواں دھواں چہرے کو دیکھنے لگے۔ بڑی سنگین صورتحال تھی۔ تمام اراکین حکومت اپنے سلطان کے مزاج سے آشنا تھے کہ محمود تو وہ مرد آہن تھا جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا کرتا تھا، مگر آج امیر غزنی کو یہ کیا ہو گیا تھا؟ پھر بہت آہستہ آہستہ محمود کے چہرے سے رنج و الم کا دھواں چھٹا اور سلطان کے جاہ و جلال کا حقیقی رنگ لوٹ آیا۔ اجمی، تیری زبان تو ہماری زبان تھی۔ والی غزنی کی پرہیبت آواز سے پورا دربار گونج اٹھا۔ علیم الدین، اس بد نصیب بجے راؤ نے تیری نہیں تیرے سلطان کی زبان کاٹی ہے۔ اب موج خون بھاٹیہ کے بام و در سے گزرے یا پورا شہر قبرستان میں تبدیل ہو جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، میں اس سے کم پر رضامند نہیں ہوں گا کہ بجے راؤ کا سر کاٹ کر میری خدمت میں پیش کر دیا جائے، اور اگر میرا کوئی جاںباز اسے پابند سراسل کر کے دربار غزنی تک پہنچائے تو یہ میری زندگی کا سب سے دل فریب منظر ہوگا۔ محمود چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور پھر اپنے سفیر سے دوبارہ مخاطب ہو کر بولا، علیم الدین اجمی، ہم تجھ سے راضی ہیں کہ تو نے سفارت کا حق ادا کر دیا۔ بے شک ہمارے کاندھوں پر تیری رفاقت و جانثاری کا بڑا بوجھ ہے، مگر ہم عن قریب اس بارے گراں کو اتار دیں گے۔ پھر تو کھلی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ سلطان محمود غزنوی اہل وفا کو کس طرح سرفراز کرتا ہے، اور تجھے اس بات پر بھی یقین آ جانا چاہیے کہ ہم اپنے جانثاروں کو زندگی کے پرخار راستے میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو زبان کٹ جانے کے بعد ہمارے حلقہ اعتبار میں بلند ترین درجے پر فائز ہو گیا ہے۔ اجمی، تجھے یہ منصب مبارک ہو۔ سفیر علیم الدین اجمی کے زرد اور اداس چہرے پر خوشی کی ایک تیز لہر ابھری اور وہ احتراماً نصف قد تک خم ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد دربار غزنی میں سلطان محمود کا نیا فرمان گونجنے لگا، اپنے نیزوں اور شمشیروں کو چمکا لو کہ ہم نے بجے راؤ کی دعوت قبول کر لی ہے۔ وہ بہت جلد اپنے سپاہیوں کا گوشت اور خون ہماری ضیافت کے لیے پیش کرے گا۔ اگرچہ تمہاری تلواروں کے شکم بھرے ہوئے ہیں اور نیزوں کی زبانیں سیراب ہو چکی ہیں، مگر اس بار ہم چاہتے ہیں کہ تم نافرمانوں اور بت پرستوں کے خون کا پورا سمندر پی جاؤ، اور ایک قطرہ بھی پیاسی زمین کے لیے نہ چھوڑو کہ یہ ہمارے جاہ و جلال اور شوق مارکہ آرائی کی توہین ہوگی۔ والی غزنی نے بڑے خوفناک انداز میں سلطنت بھاٹیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ پھر سلطان محمود کی فوجیں ملتان کی طرف کوچ کرنے ہی والی تھیں
کہ ایک نہایت تکلیف دہ واقعہ پیش آ گیا۔ والی غزنی نے اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے انتہائی سختی سے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جب بھی کوئی ستم رسیدہ فریادی سلطان کے انصاف کو آواز دے تو اسے بے دریغ دربار سلطانی میں داخل ہونے دیا جائے۔ محمود کے اسی حکم کے تحت ایک دن ایک بدحال شخص زارو قطار روتا ہوا دربار میں داخل ہوا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، اپنی بلند اقبالی کے صدقے میں سلطان ایک نظر میری طرف بھی دیکھیں کہ میں کیسا بدبخت انسان ہوں اور اہل اقتدار کس کس انداز سے مجھ پر ستم ڈھا رہے ہیں۔ اجنبی شخص کی پرشور فریاد سن کر اہل دربار کے ماتھوں پر بل پڑ گئے اور خود والی غزنی بھی کسی قدر برہم نظر آنے لگا۔ اے شخص، تو نے نامناسب وقت میں ہمارے انصاف کو آواز دی ہے، مگر جب تیری چیخیں ہماری سماعت تک پہنچ ہی گئی ہیں تو پھر ہم تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بھی زیادہ مظلوم انسان علیم الدین اجمی ہمارے دربار میں اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوا ہے، اور وہ ایک ایسا مقدمہ ہے کہ جس کی وکالت کے لیے ہم میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اجمی کو انصاف دلاتے دلاتے ہم خود بھی جان سے گزر جائیں، اس لیے ہماری معذرت قبول کر کہ اس وقت ہم بہت مجبور ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان محمود اپنے وزیر مملکت سے مخاطب ہوا، اس فریادی کا حال سنو اور اگر یہ حق پر ہو تو پورا پورا انصاف کرو تاکہ اسے سلطان کی عدالت کے ہر کارکن پر اعتبار آ جائے۔ پھر جیسے ہی والی غزنی خاموش ہوا، وہ فریادی دوبارہ چیخنے لگا، سلطان، میرا مقدمہ بھی بڑا عجیب ہے، اسے آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں سن سکتا، تو پھر ہماری واپسی کا انتظار کر۔ محمود نے فریادی کو جواب دیتے ہوئے کہا، ہم محاذ جنگ سے واپس لوٹ کر سب سے پہلے تیرا افسانہ سنیں گے۔ والی غزنی کا لہجہ تسکین آمیز تھا، مگر میرے شاہ، اس وقت تک تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا اور گردش وقت کی تیز ہوائیں میری راکھ کو اڑا کر بہت دور لے جا چکی ہوں گی۔ اجنبی شخص ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا، پھر فریاد ہوگی نہ فریادی، منصف ہوگا نہ عدالت، پھر سلطان ذی حشم کس سے میرا افسانہ غم سنیں گے۔ اجنبی کا لہجہ اس قدر جاں گداز تھا کہ چند لمحوں کے لیے سلطان محمود بھی سناٹے میں آ گیا، تو پھر مختصر الفاظ میں اپنی داستان علم سنا دے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بالآخر والی غزنی اس فریادی کی رواداد غم سننے پر آمادہ ہو گیا۔ شاہا، میرا قصہ درد ایسا نہیں ہے کہ بھرے دربار میں بیان کر سکوں۔ فریادی نے اپنی معذوری ظاہر کی۔ چند ساعتوں کے لیے والی غزنی کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں ہوئے، اور پھر اس نے ایک شخص کی فریاد سننے کی خاطر وہ دربار برخاست کر دیا جہاں اہم ترین جنگی مسائل پر بحث ہونے والی تھی، اور جب مکمل طور پر خلوت ہو گئی تو سلطان محمود نے فریادی سے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے کہا۔ فریادی نے بہتے آنسوؤں اور لرزتی آواز کے ساتھ اپنی زندگی کا سب سے اذیت ناک واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ سلطان عالی مقام، میری جوان سال بیوی کا بے پناہ حسن میرے لیے ایک ناقابل برداشت عذاب بن کر رہ گیا ہے۔ شاہ والا کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوگا کہ آپ کا بھانجا بہت دنوں سے میری عزت و ناموس کے ساتھ ایک انتہائی شرمناک کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ ہر رات مسلح ہو کر میرے گھر آتا ہے اور پھر اندر داخل ہو کر مجھے کوڑے مار کر باہر نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ تمام رات رنگ رلیاں مناتا ہے۔ میں نے اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے کئی بار آپ کے بھانجے کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا کہ وہ میرے گناہ بخش دیں اور میری بیوی کو اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنائیں، مگر ہر مرتبہ ذلت آمیز ٹھوکریں ہی میرا مقدر بنی۔ پھر میں نے مجبور ہو کر آپ کے تمام امیروں اور وزیروں کے سامنے کسی بھکاری کی طرح اپنا دامن پھیلایا اور رو رو کر التجا کی کہ میں بہت کمزور، غریب اور نارسا انسان ہوں، خدا کے لیے میرا حال زار سلطان معظم کے گوش گزار کر دیں۔ مگر کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا، اور ان با اثر انسانوں نے اس طرح اپنے کان بند کر لیے کہ جیسے وہ بہرے ہیں، اور انہوں نے اس طرح میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیا کہ وہ جیسے ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہے۔ پھر جب مجھے انصاف طلبی کے تمام دروازے بند نظر آنے لگے تو میں چیختا ہوا آپ کے دربار میں داخل ہو گیا۔ یہ کہہ کر اجنبی فریادی آگے بڑھا
اور والی غزنی کے پیروں پر سر رکھ کر رونے لگا۔ سلطان ذیشان، آپ ہی فرمائیں کہ اب میں انصاف کے لیے کہاں جاؤں؟ اپنے بھانجے کی بے راہ روی کا یہ واقعہ سن کر سلطان محمود اس طرح ساکت ہو گیا تھا جیسے وہ پتھر کا انسان ہے۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں اور اس کی حیرت و اذیت کا یہ عالم تھا کہ وہ پلکیں تک جھپکانا بھول گیا تھا۔ والی غزنی کو اس حالت میں دیکھ کر فریادی کو گمان گزرا کہ شاید سلطان محمود نے بھی دوسرے وزراء کے مانند اس کی انصاف طلبی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ شاہا، اگر میری فریاد سماعت سلطانی پر گراں گزری ہے تو میں اپنا مقدمہ واپس لے کر اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہوں۔ اچانک مظلوم اجنبی کے لہجے میں شدید خوف جھلکنے لگا تھا۔ ہرگز نہیں، سلطان محمود کی سکتے کسی کیفیت ختم ہو گئی تھی اور وہ بڑے کرب کے عالم میں چیخا تھا، کیا تو اللہ کی عدالت میں جا کر اپنے سلطان کے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والی سیاہی مل دینا چاہتا ہے؟ پھر میں کیا کروں میرے محترم سلطان؟ والی غزنی کے پیروں پر اجنبی کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ غزنی میں اس دروازے کے بعد اور کون سا دروازہ ہے جس پر اپنا کاسہ سوال رکھوں اور دامن طلب پھیلاؤں؟ سلطان عادل کی عدالت بھی اللہ ہی کی عدالت ہوتی ہے۔ یکایک سلطان محمود نے فریادی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اے شخص، واقعتاً تیرا قصہ غم جاں گداز ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ تیز ترین نشتر ہے جس نے ہمارے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ بس اب تو کھڑا ہو جا اور ہمارے قصور کو معاف کر دے۔ فریادی نے والی غزنی کے پاؤں چھوڑ دیے اور گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا قصور سلطان معظم؟ اجنبی شخص کی آواز لرز رہی تھی۔ یہی قصور کہ ہر رات تجھ پر ایک تازہ قیامت نازل ہوتی رہی اور ہم قصر شاہی میں نرم و گداز بستر پر بے خبری کی نیند سوتے رہے۔ والی غزنی کے لہجے سے شدید ندامت کا اظہار ہو رہا تھا۔ نہیں میرے شاہ، آپ کبھی بے خبری کی نیند نہیں سوئے۔ فریادی کی آواز میں بڑی رقت تھی۔ آپ کو دنیا میں بہت کام ہے۔ شرمندہ تو میں ہوں کہ اپنا ایک حقیر سا کام لے کر چلا آیا اور آپ کی بے پناہ مصروفیات میں خلل انداز ہوا۔ اے شخص، یاد رکھ کہ تیری بے آبروئی پوری قوم کی بے آبروئی ہے۔ سلطان محمود جیسے باجبروت حکمراں کے لہجے میں ہلکا ہلکا ارتعاش تھا اور چہرے پر بیک وقت نفرت اور غضب اور اذیت و کرب کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اگر تیرے ساتھ پورا انصاف نہیں ہوا تو پھر تیرا سلطان بھی بے آبرو ہو جائے گا۔ اس کے بعد محمود نے فریادی سے کہا، اگر پھر کبھی میرا بھانجا تیرے مکان میں داخل ہو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ مجھ جیسے نادار شخص کے لیے یہ کہاں ممکن ہے کہ جب چاہوں خدمت شاہ میں حاضر ہو سکوں؟ فریادی نے کہا، میں ایک معمولی انسان سینکڑوں پردوں سے کس طرح گزر سکتا ہوں؟ محمود نے فوراً ہی اپنے محافظوں اور دربانوں کو طلب کر کے فریادی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اس شخص کے لیے اجازت خاص ہے کہ یہ جب چاہے اپنے سلطان سے مل سکتا ہے۔ دربانوں نے سر اطاعت خم کیا اور واپس چلے گئے، اور کبھی اتفاقاً یہ دربان میری عدیم الفرصتی یا آرام کا عذر پیش کر کے تمہیں میرے پاس آنے سے روک دیں تو تم فلاں مقام پر چھپ کر چلے آنا۔ محمود نے فریادی کو خوابگاہ سلطانی تک پہنچنے کا خفیہ راستہ بتاتے ہوئے کہا، تو وہاں پہنچ کر آہستہ سے مجھے آواز دینا کہ وہ شخص آ گیا ہے، پھر تیرے ساتھ انصاف ہو جائے گا۔ فریادی امید و بیم کی حالت میں اپنے گھر چلا گیا۔ کبھی اسے خیال گزرتا کہ اس کے ساتھ انصاف ہو جائے گا، اور کبھی ذہن میں وسوسے پیدا ہوتے کہ سلطان نے الفاظ کا سہارا لے کر ٹالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک آواز دوں گا اور سلطان غزنی میری صدا پر، میری آواز پر دوڑا چلا آئے گا؟ وہ شخص خود کلامی کے انداز میں کہتا اور اداس ہو جاتا۔ پھر 2 راتیں بخیر و عافیت گزر گئیں۔ اس دوران والی غزنی کا بدکار بھانجا اس کے گھر نہیں آیا۔ اس شخص نے سوچا کہ شاید یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے، مگر تیسری رات اس پر سر شام وہی قیامت نازل ہو گئی۔ محمود کا اوباش بھانجا شراب پی کر مکان میں داخل ہوا اور حسب معمول کوڑے مار کر اسے باہر نکال دیا۔ وہ مظلوم شخص کچھ دیر تک عجیب شش و پن کی حالت میں کھڑا رہا۔
قصر شاہی اس کے مکان سے کئی میل کے فاصلے پر تھا۔ ایک پیادہ انسان اس طویل فاصلے کو کس طرح طے کر سکتا ہے؟ اس لیے کسی نہ کسی طرح نصف شب کے قریب وہ قصر شاہی تک پہنچ بھی گیا تو گہری نیند سونے والے حکمراں کو کس طرح بیدار کرے گا؟ غزنی کے مظلوم ترین انسان کا دل ڈوبنے لگا۔ بس انصاف ہو چکا۔ اس نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم غریبوں کی قسمت یہی ہے کہ یا تو اس ذلت آمیز زندگی کو قبول کر لیں یا پھر عدالت اور انصاف سے مایوس ہو کر کسی گوشہ گمنامی میں خودکشی کر لیں۔ وہ شخص کچھ دیر تک اپنے پریشان خیالات سے الجھتا رہا، پھر اسے سلطان محمود کا پرجوش وعدہ یاد آیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ آج ایک ستم رسیدہ انسان عدل و انصاف کے لیے نہیں، صرف والی غزنی کی آزمائش کے لیے قصر شاہی کی طرف جا رہا تھا۔ تاریک اور ناہموار راہوں میں کبھی کسی پتھر سے ٹکرا کر گر جاتا اور کبھی کوئی سخت کانٹا تلووں میں اتر جاتا، مگر وہ ہر رکاوٹ سے بے نیاز ہو کر بھاگتا رہا۔ آج کی رات اس نے بہتے ہوئے خون اور زخموں کی سوزش کو یکسر فراموش کر دیا تھا۔ آج کی رات وہ بس سلطان محمود غزنوی کو آزمانا چاہتا تھا۔ پھر نصف شب کے قریب وہ قصر شاہی کے دروازے پر پہنچا۔ دربانوں نے شکستہ حالت کے باوجود اسے پہچان لیا اور محل کے اندر جانے کی اجازت دے دی، مگر جب وہ خلوت گاہ سلطانی کے نزدیک پہنچا تو پہرے داروں نے وہی متوقع عذر تراش لیا، ہم آدھی رات کے وقت سلطان کی نیند میں خلل ڈالنے کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ وہ بدحال شخص شدید مایوسی کے عالم میں واپس جانا چاہتا تھا کہ اسے سلطان محمود کا بتایا ہوا خفیہ راستہ یاد آ گیا۔ وہ قسمت آزمائی کی آخری کوشش کے طور پر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور اس مخصوص جگہ پہنچ کر والی غزنی کو پکارنے لگا، سلطان آپ کہاں ہیں؟ کہ وہ ظالم پھر ایک مظلوم کے گھر کی چار دیواری میں داخل ہو گیا ہے۔ ابھی فریادی کے الفاظ کی بات گشت ختم نہیں ہوئی تھی کہ والی غزنی کی پرجلال آواز ابھری، اے شخص ٹھہر کہ تیرا سلطان آ رہا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہی محمود ایک خفیہ دروازے سے مسلح حالت میں برآمد ہوا۔ فریادی سلطان کو روبرو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ شاہا، میری بدگمانی معاف، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ محو خواب ہوں گے۔ اے شخص، ہم اپنی رعایا کی اجازت کے بغیر کبھی نہیں سوتے، والی غزنی نے کہا، اور تیزی سے قصر شاہی کے عقبی دروازے تک آیا۔ مسلح محافظ اپنے سلطان کے ہمراہ جانا چاہتے تھے، مگر محمود نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور فریادی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر اس مقام پر پہنچا جہاں خود اس کا خون ایک ناقابل معافی جرم میں ملوث تھا۔ محمود نے کمرے کے دروازے پر رک کر اپنی شمشیر بے نیام کی اور زیر لب دعا مانگی، اے بے پناہ اور لازوال طاقتوں کے مالک، اپنے کمزور بندے محمود کو استقامت دے۔ پھر وہ دبے پاؤں کواڑ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سلطان کی نگاہوں کے سامنے انتہائی تکلیف دہ اور شرمناک منظر تھا۔ والی غزنی نے جلتی ہوئی شمع کی روشنی میں اپنے بھانجے کو دیکھا۔ یہ شفاق اور بدکار جوان اس کے رشتے کی بہن کا بیٹا تھا، جو اس وقت شراب کے نشے میں بدمست پڑا تھا۔ محمود نے آگے بڑھ کر شمع بجھا دی اور پھر چند لمحوں بعد کمرے میں ایک دردناک چیخ سنائی دی۔ سلطان کی شمشیر قہر نے اپنے قریبی ترین عزیز کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ فریادی لرز کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ والی غزنی اس کے ساتھ اس طرح انصاف کرے گا۔ وہ تو بس یہی سمجھتا تھا کہ سلطان تند و تیز لہجے میں اپنے بھانجے کو تنبیہ کرے گا اور پھر اسے ایک جفاکار نوجوان کی اذیت رسانی سے نجات مل جائے گی۔ مگر جب محمود نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ہی خون بہا دیا تو اس شخص کو اندازہ ہوا کہ سلطان کی عدل و انصاف کا کیا معیار ہے۔ پھر محمود نے اپنے بھانجی کا کٹا ہوا سر رومال میں باندھا اور کمرے سے باہر آ کر بولا، اے شخص، ہم نے اپنے فہم اور استطاعت کے مطابق تیرے مقدمے کا فیصلہ کر دیا، کیا تم میرے انصاف سے مطمئن ہے؟ خوف و دہشت میں مبتلا فریادی نے والی غزنی کے پاؤں پکڑ لیے۔ سلطان، آپ نے قانون عدالت کی آبرو رکھ لی۔ آج کے بعد مشکل ہی سے کوئی حکمراں آپ کے معیار انصاف کو پہنچ سکے گا۔
میرے پاؤں چھوڑ دے اور ایک پیالہ پانی پلا دے، اب پیاس ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ وہ شخص بہت تیزی سے اٹھا اور والی غزنی کے لیے پانی لے کر آیا۔ پھر جب سلطان محمود سیر ہو کر پانی پی چکا تو فریادی نے دست بستہ عرض کرتے ہوئے کہا، شاہ بس ایک احسان اور، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے اپنے بھانجے کے قتل سے پہلے شمع کیوں بجھائے اور پھر قتل کے بعد پانی کیوں طلب کیا؟ میں نے شمع اس لیے بجھائی تھی کہ کہیں روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر خونی رشتے کی محبت جوش نہ مارے اور پھر میرا ارادہ کمزور نہ پڑ جائے۔ محمود نے رک رک کر کہا، اور پانی پینے کی وجہ یہ تھی کہ جس دن سے تو نے مجھے اپنا افسانہ علم سنایا تھا، فسانہ غم سنایا تھا، اس روز سے میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تیرے ساتھ انصاف نہ کر دوں گا اس وقت تک نہ حلق سے غذا کا ایک لقمہ اتاروں گا اور نہ پانی کا ایک قطرہ پیوں گا۔ یہ کہہ کر والی غزنی قصر شاہی کی طرف چلا گیا۔ راستے میں غزنی کی مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں ابھر رہی تھیں اور سلطان محمود زیر لب کہہ رہا تھا، بے شک ساری تعریفیں اور تمام بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔